الرحمن الرحیم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم۔ دو آیات 60 اور 61 انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کی سماعت کریں گے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بد زبانی سے اذیت دیتے ہیں نبی کریم کو۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اپنی زبان سے کیا کرتے ہیں؟ اذیت دیتے ہیں کسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جوہری جو امام لغت ہیں کہتے ہیں کہ جو شخص ہر ایک کی بات سن لے اسے راجل اذن کہتے ہیں۔ جو ہر ایک کی بات کیا کرے؟ سنے، اسے کیا کہتے ہیں؟ راجل اذن کہتے ہیں۔ یا ہے نا یؤذون النبی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو ہر ایک کی بات سنے بھی اور اسے مان بھی لے، سنے بھی اور اسے مان بھی لے، وہ راجل اذن کہا جاتا ہے۔ منافقین کا یہ شیوہ تھا کہ اپنی نجی محفلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی جناب پاک میں جو جی میں آتا بک دیتے۔ اگر کوئی انہیں کہتا کہ تمہاری باتوں کا علم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تو بڑی فضیلت ہوگی، تو وہ نابکار کہتے اجی اس کا فکر نہ کرو، وہ کانوں کے بڑے کچے ہیں۔ اگر کسی نے ہماری کوئی بات ان سے کہہ بھی دی تو کیا ہوگا؟ ہم جا کر حلفیہ بیان دے دیں گے کہ ہم نے یہ بات ہرگز نہیں کی، تو وہ فوراً ہماری بات مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کا تمہاری بات سن لینا اور تم سے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا تمہارے لیے اچھا ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات سن بھی لیں جو بکواس ہے، اور تمہاری اس بات سے انہوں نے منہ بھی پھیر لیے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میرے نبی نے زبان ہلا دی نا، یہ تو اپنی انگلیوں پہ چاند کو اور سورج کو حکمرانی کرتا ہے، تو زبان تو پھر زبان ہے۔ وگرنہ اگر حقیقت آشکار کر دی جاتی تو تمہارا نفاق ظاہر ہو جاتا اور تم روسیائیوں کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ وہ تو محض عذرائے شفقت اور پردہ پوشی تم سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری بات کو سچ سمجھتے ہیں اور تمہارا جھوٹ ان سے پوشیدہ رہتا ہے۔ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی بات کا یقین رکھتے ہیں اور مخلص اہل ایمان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، پیچھے جس طرح کہہ دیا، اور یعنی ان کو جا کے کوئی کہتا کہ تمہاری اس بات کا پتہ چل جائے گا نبی پاک کو، تو کہتے کہ یہ کانوں کا کچا ہے۔ یقولون هُوَ أُذُنٌ، یہ کانوں کا کیا ہے؟ اور کانوں کا کچا کسے کہتے ہیں؟ جو ہر ایک کی بات سنتا ہے، سمجھے نا؟ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، فرمائیے وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا، یعنی وہ سنتا ہے جس میں تمہارا کیا ہے؟ بھلا ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، لیکن یقین رکھتا ہے اللہ پر، یقین کرتا ہے مومنوں کی بات پر، اور سراپا رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، سراپا رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین یؤذون، اور جو دکھ پہنچاتے ہیں رسول اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کبھی کبھی آپ سے بھی یہ عرض کر دیتا ہوں کہ نماز پڑھو تو کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صاحب الولاق کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور اگر بندہ مومن نماز نہ پڑھے تو پھر تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہ بندہ مومن نماز نہ پڑھ کے بھی اپنے محبوب کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بندہ مومن جھوٹ بول کے بھی اپنے آقا کو تکلیف دے رہا ہے، یہ ایک دوسرے سے دھوکہ کر کے بھی اپنے آقا کو تکلیف دے رہا ہے۔ یارو آج کے بعد اس بات کو چھوڑ دو کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ایک چیز مد نظر رکھو، ہمارے آقا کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا
والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، لہم عذاب، اس کے لیے صرف عذاب نہیں ہے، عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جسے دردناک، دیکھیں نا یہ دانت کو درد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ برداشت ہوتا ہے۔ سر کو درد ہو جائے، شٹیکے کا ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، کلنج ہو جائے، کوئی اور درد ہو جائے، برداشت کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ درد جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دردناک عذاب ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر گناہ کے کام سے اس لیے بھی بچنا ہے کہ ہمارے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ یحلفون باللہ لکم، منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے، کیوں اٹھاتے ہیں؟ لیردوکم، تاکہ خوش کریں تمہیں، یعنی وہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں ایسی کوئی نہیں آکھے جی، اسی اللہ دی قسم چاہتے ہیں، ایسی نہیں آکھے، تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ایک ہے کوئی نیکی کرنا کسی بندے کے لیے، یہ نیکی کریں گے تو جناب بندے یہ کہیں گے، اس سے کئی گنا زیادہ حق اس بات کا۔ دیکھیں نا بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اسی نک واسطے گئے ہیں جی، ہماری پنجاب میں کہتے ہیں اسی لوگ کچاری واسطے گئے ہیں۔ کس واسطے گئے؟ لوگ کچاری واسطے، بھائی جناب بس کیا کریے جی، جانا پہنتا ہے، جانا پہنتا ہے۔ یار ساری باتوں کو چھوڑ دو، یہ کیوں نہیں کہتے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے؟ کسی کو بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے ہو، اور بیمار پرسی جس مریض کی ہے اس کی بیس یہ تھی کہ وہ کل تمہاری ماں کو پوچھنے آیا تھا یا تمہارے باپ کو پوچھنے آیا تھا، جناب یہ بھی تو ساڈے ماں پیو دے جناب آیا ہے، تو اس واسطے سی کسی کا باپ مر گیا تو جناب وہ چونکہ میرے باپ کے مرنے پہ آیا تھا اس لیے جا رہا ہوں، کسی اور کا باپ مرا جناب وہ نہیں آیا، اسی بھی کوئی نہیں جانا، اسی بھی نہیں جانا۔ تو حضرات پھر وہ اللہ کے لیے تو کام نہ کیا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اس لیے جاؤ، اللہ راضی ہوتا ہے تو جناب پھر دیکھو موجیں کتنی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام کرو، مقصد اور نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یقین مانیے بڑا وہ کام کرنے کا لطف اور مزہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ مزے نصیب فرمائے۔ واللہ ورسولہ حق، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اسے راضی کریں۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ کیا ہیں؟ ایماندار ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ کوئی ہو جس نے میرے حبیب کے دل رحیم کو ایذا پہنچائی، وہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ جو حضور کے کمالات علمی کا انکار کرتے ہیں اور اس برے ارادے سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ آ جائے جس سے وہ اپنے ناقص اور غلط خیال کے مطابق اللہ کے پیغمبر کی جہالت ثابت کر سکیں یا کمالات مصطفی کا انکار کر سکیں، اور اس رفعت و تقدس معاب کی جناب میں بازاری الفاظ بڑے بے حیائی اور بے باکی سے اپنی تقریروں اور تحریروں میں استعمال کرتے ہیں، تو خود سوچیں ان کا عشر کیا ہوگا۔ ادب گاہ زیر آسماں ازرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید جا۔ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کتنے نادان ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے باطنی اور نیک نیتی کو اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان و زمین کے کلابے ملاتے ہیں، لیکن ایسی باتوں سے اللہ اور اس کا رسول تو خوش نہیں ہو سکتا۔ حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں